نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں آ سکتا۔ اس عنوان پر بیان کیا گیا ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو روانہ فرمایا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہر زمانے میں ہر قوم کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے کسی نہ کسی پیغمبر رسول کو ضرور روانہ کیا۔ ہر نبی پر، ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی انسان اپنی محنت، اپنی قربانی، اپنے اعمال کی بنیاد پر نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا نبی، اپنا رسول بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر احسان فرمانا چاہتے ہیں اس کو اپنا نبی، اپنا رسول بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو نبی نہیں بنا سکتا۔ تو دنیا کے اندر اپنی محنت، اپنی قربانی، اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ یہ بات گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہہ دیا، دنیا کے اندر کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال بننا چاہے ضرور بن جائے گا، مگر اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ آج کے زمانے میں کوئی انسان اپنی محنت، اپنے اعمال کی بنیاد پر صحابی نہیں بن سکتا۔ میری بات پر غور کریں، آج کے زمانے میں کوئی انسان اپنی محنت، اپنے اعمال کی بنیاد پر صحابی نہیں بن سکتا۔ جب صحابی نہیں بن سکتا تو رسول کہاں بن سکتا ہے؟ تو اپنے دل کے اندر یہ بات مضبوطی کے ساتھ بٹھائیں کہ کوئی انسان اپنی محنت کی بنیاد پر نبی نہیں بن سکتا۔ اب دوسری بات سمجھیں،
اب کوئی انسان کسی اور کو نبی بنا دے یہ بھی نہیں ہو سکتا. میں کسی کو نبی بنا دوں یہ نہیں ہو سکتا، یا آپ کسی اور کو نبی بنا دیں یہ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور ایک آدمی کے بارے میں یوں کہنے لگے کہ ہم سب مل کر یہ کہتے ہیں یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. پوری دنیا کے انسانوں میں ایک انسان بھی اختلاف کرنے والا نہیں، سب ماننے والے، سب مل کر یوں کہہ دیں یہ اللہ کا نبی ہے، تب بھی نہیں ہو سکتا. آپ چاہیں اپنے محلے کا کاؤنسلر کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں اپنے شہر کا ایم ایل اے جس کو چاہیں بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں اپنے ضلع کا جس کو چاہے ایم پی بنا سکتے ہیں، آپ جسے چاہیں اپنے ملک کا پی ایم بنا سکتے ہیں. الیکشن ہوتا ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے. آپ جسے چاہیں کاؤنسلر بنائیں، ایم ایل اے بنائیں، ایم پی بنائیں، پی ایم بنائیں، آپ کے اختیار میں ہے. مگر یاد رکھو پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، سب مل کر یوں کہیں یہ انسان کو نبی بنا دیا جائے، رسول بنا دیا جاوے، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کا 25واں پارہ سورۃ الزخرف کے اندر اللہ بیان فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. جب اللہ نے اپنا قرآن اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو مکے کے چند کافروں نے یوں کہا یہ قرآن یہ محمد پر کیوں نازل کیا گیا؟ یہ محمد کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، کوئی حکومت نہیں. محمد کے بدلے میں مکے میں رہنے والا ولید بن مغیرہ یا عتبہ بن ربیعہ مالدار، دولت مند اور اثر رسوخ رکھنے والا، اس کو نبی بنا دیا جاتا. یا یہ کہ طائف کے اندر عروہ بن مسعود ثقفی اس کو نبی بنا دیا جاتا. یا یہ کہ طائف میں رہنے والا حبیب بن عمرو اس کو نبی بنا دیا جاتا. وہ مالدار، باغوں کے مالک، کھیتیوں کے مالک، جائیداد کے مالک، اثر رسوخ رکھنے والے، طاقتور، اپنی برادری میں ان کا مقام، ایک رعب، ایک دبدبہ. مکے میں رہنے والے یا تو ان کو نبی بنا دیا جاتا یا طائف میں رہنے والے ان کو نبی بنا دیا جاتا. یہ محمد کو کیوں نبی بنایا گیا؟ جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، بینک بیلنس نہیں، کھیتیوں کا مالک نہیں، باغوں کا مالک نہیں، کوئی رعب نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، اسے کیوں نبی بنا دیا گیا؟ جب مکے کے کافروں نے یہ کہا اللہ جل جلالہ
اس آیت کے بعد اور آیتیں نازل فرمایا اور یوں بیان فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، میرے محبوب ان کافروں سے سوال کیجئے، ان کافروں سے پوچھئے، ارے نبوت رسالت یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی اس رحمت سے جسے چاہے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے، جسے چاہے نبی بنانا بنا دیتا ہے، رسول بنانا بنا دیتا ہے۔ یہ نبوت یہ رسالت اللہ کی رحمت ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف سے اپنے اختیار سے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں بانٹنا چاہتے ہیں؟ یہ نبی ہو جائے، وہ نبی ہو جائے، یہ رسول ہو جائے، فلاں رسول ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ نے مثال دی، ارے یہ تو نبوت رسالت بہت بڑا عہدہ، اس کو چھوڑیے، یہ دنیا کی روزی، کھانے پینے کا ساز و سامان، یہ مال یہ دولت، اس کا مالک بھی اللہ، جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ بعضوں کے بنگلے سونے چاندی کے فلاں فلاں، یہ دنیا کا مال دولت، یہ دنیا کی بینک بیلنس، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ مال دولت کے تم مالک نہیں کہ تم جسے چاہے مالدار بنا دو، جسے چاہے غریب بنا دو۔ یہ مال کے تقسیم کرنے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ جب دنیا کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو یہ نبوت یہ رسالت اسے آپ آپس میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ آپ جسے چاہے اس کو نبی اس کو رسول نہیں بنا سکتے۔ یہ خالص اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جسے اللہ چاہتا ہے اس پر احسان کر کے اپنا نبی اپنا رسول بنا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دل کے اندر یقین بٹھانا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی اور کو نبی نہیں بنا سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کا کلیم، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام چاہتے اپنے بھائی ہارون کو نبی بنا دیتے، مگر نہیں، اللہ سے سوال کیا، اللہ سے کہا، اے اللہ یہ میرا بھائی ہارون اس کو نبی بنا دے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بیٹے یحییٰ زکریا اپنے بیٹے کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق کو پیغمبر نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ آپ دیکھیے سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے یوسف کو اللہ کا پیغمبر نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے بنایا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے، یہ خالص اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا نبی اپنا رسول اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور یوں کہنے لگے یہ فلاں ہم چاہتے ہیں یہ نبی بن جائے، پوری دنیا والے مل کر کہیں تب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کا رسالت کا عہدہ
پانے کے لیے کوئی الیکشن نہیں چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان سب کو اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ سب سے آخر میں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں سیدنا آمینہ کے پیٹ سے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کلام پاک کا 3واں پارہ آخری رکوع پہلی آیت اللہ بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آپ جائیے ترجمہ دیکھیے، بعض علماء نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی، بعض علماء کو سامنے رکھ کر یوں بیان فرمایا کہ اللہ نے عالم ارواح میں، یا یہ کہ جب بھی اللہ دنیا میں کسی نبی کسی پیغمبر کو روانہ کیا، وہی کے ذریعے سے اللہ اپنے نبیوں، اپنے رسولوں، اپنے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا، یہ کہا کہ تم بتاؤ اگر تمہاری زندگی میں یا تمہاری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ جائیں، آپ کو ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری، ان کی مدد کرنا آپ کے لیے ضروری، یا یہ کہ تمام نبیوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا، یا یہ کہ جب دنیا میں نبی آیا وہی کے ذریعے سے اللہ ہر نبی سے وعدہ لیا کہ کہو اگر تمہاری زندگی میں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ جائیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آنا اور ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا تم مانتے ہو؟ کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات پر؟ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے کہا ہاں ہم ماننے کے لیے تیار، ان پر ایمان لانے کے لیے تیار، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار، ہم وعدہ لینے کے لیے تیار۔ اللہ نے کہا چلو تم بھی گواہ رہنا، اس بات پر میں بھی گواہ رہتا ہوں۔ ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا۔ تفسیر ابن کثیر پوچھئے علماء سے، فتح الباری کے اندر بھی علماء کا یہ قول نقل فرمایا گیا، لما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق۔ دنیا کے اندر جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ہر نبی سے، ہر رسول سے اللہ نے وعدہ لیا۔ وعدہ کرو، کس بات کا وعدہ؟ لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ۔ وعدہ کرو اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، مثال کے طور پر اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ وعدہ کرو اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائے۔ ابراہیم سے وعدہ لیا، وعدہ کرو اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائے۔
اس طرح ہر نبی سے وعدہ لیا گیا، اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائیں ان پر ایمان لے کر آنا اور ان کی مدد کرنا یہ تمہارے لیے ضروری۔ جب اللہ نے وعدہ لیا، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے وعدہ لیا، ہاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا مقام اتنا بڑا، ہر زمانے میں ہر نبی نے اپنے انتقال سے پہلے، اپنی موت سے پہلے اپنے لوگوں سے یہ وصیت فرمائی، مجھے ماننے والوں، میری پیروی کرنے والوں، میرے انتقال کے بعد اگر محمد دنیا میں تشریف لائے، ان کی نبوت پر ایمان لے کر آنا، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آنا ضروری۔ ہر زمانے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ وصیت کر کے دنیا سے روانہ ہو گئے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا، مگر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ختم نبوت کے عنوان پر چند دلائل گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا، آج کی جمعہ چند دلائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی دلیل، ہر زمانے میں ہر نبی، ہر پیغمبر اپنی قوم سے کیا کہا، میرے انتقال کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، ان کو ماننا، ان کی پیروی کرنا، ان پر ایمان لے کر آنا تم سب کے لیے ضروری۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بیان کیا۔ اب سمجھیے، جب میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اگر میرے اور آپ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا، میرے اور آپ کے نبی اپنی امت سے کہتے، میری امت کے لوگوں، میرے انتقال کے بعد اگر کوئی نبی آئے اس پر ایمان لے کر آنا، اسے ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیا اسی بات میرے اور آپ کے نبی نے کہا؟ ہرگز نہیں کہا۔ پچھلے نبیوں نے کہا، پچھلے نبیوں نے اپنی قوم سے وعدہ لیا، مگر جب ہمارے نبی کا نمبر آیا، آپ اپنی امت سے یہ نہیں کہا میرے انتقال کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، ان کی نبوت کو مانو، ان کی رسالت کو مانو۔ میرے اور آپ کے نبی نے ہرگز یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ بھی دنیا سے انتقال کر گئے، جانے سے پہلے اپنی امت کو کیا پیغام دے کر گیا؟ مسلم میں، ابو داؤد، ابن ماجہ میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ کے پاس قصوہ نامی اونٹی پر سوار ہو کر پورے صحابہ سے یوں بیان فرمایا، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ میرے اور آپ کے نبی نے امت کو یہ پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، کتاب اللہ، کلام اللہ،
قرآن مجید قرآن حمید کو چھوڑ کر میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ مشکاۃ شریف کی روایت میرے اور آپ کے نبی نے یوں بیان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میری امت کے لوگوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، اللہ کا قرآن، احادیث مبارکہ، یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تمہارا تعلق قرآن سے رہے گا، حدیث سے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے یہ وصیت فرمائی، قیامت کی صبح تک اللہ کے قرآن کی بات ماننا ضروری، حدیث کو ماننا ضروری۔ کیوں؟ یہی چھوڑ کر گئے ہیں۔ ترمذی جلد دوم میں روایت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے ایک خطبہ دیا، ایک وعظ فرمایا، اور اس کے آخر میں بیان فرمایا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ میری امت کے لوگوں، میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد تم دیکھو گے میری امت کے درمیان بہت سارا اختلاف ہوگا۔ ویسے وقت میں تم کیا کرو؟ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور میرے بعد خلفاء کا زمانہ ہوگا، خلیفوں کا زمانہ ہوگا، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کے راستوں پر چلو، مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مضبوطی کے ساتھ اپنے جبڑوں میں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہو، مضبوطی کے ساتھ رہو۔ تو اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی، میرے بعد اللہ کا قرآن تمہارے سامنے، میری حدیثیں آپ کے سامنے، میرے خلفاء کی زندگیاں تمہارے سامنے، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کر دنیا سے روانہ ہو گئے، مگر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میری امت کے لوگوں، میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اسے مان لینا، یہ ہرگز نہیں کہا۔ یہ علمی باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی، میں نے کیا دلیل آپ کے سامنے بیان کی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے جملوں کو بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ ہر نبی نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی قوم سے وعدہ کیا، میرے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں ان کو ماننا۔ جب ہمارے نبی کا نمبر آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا میرے انتقال کے بعد کوئی نبی آ جائے تو مان لو، ان کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، میرے خلفاء کو مانو، ان کے طریقوں پر زندگی گزارو۔ مسلم میں، ترمذی میں، ہر حدیث کی کتاب میں روایت ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 14ویں پارے میں ایک روایت نقل فرمائی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ عنوان باندھا، باب خاتم النبوہ، نبوت کی مہر۔ جیسے کوئی خط لکھتا ہے،
کوئی آرڈر پاس کرتا ہے، آخر میں سیل مارتا ہے، پھر اپنا سائن ڈالتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر۔ عنوان باندھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، نبوت کی مہر۔ یہ عنوان باندھ کر سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی۔ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی بیان فرماتے ہیں، میں بیمار ہو گیا، میری خالہ مجھے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا بیمار، آپ دعا فرمائیں۔ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے حق میں دعا دی، برکت کی، صحت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، وضو کا جو پانی بچ گیا، سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ پانی پی لیا۔ وہ پانی پینے کے بعد پھر میں کھڑا ہو گیا، ثم قمت خلف ظہرہ، میں کھڑے ہو کر آپ کے پیٹھ کے پیچھے آیا۔ غور سے سنو، میں کھڑا ہو گیا، آپ کے پیٹھ کے پیچھے آ گیا۔ فنظرت الى خاتم بین کتفیہ مثل زر الحجلہ، وہ صحابی بیان فرماتے ہیں جب میں پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، آپ کے دو مونڈھوں کے درمیان، سیدھا مونڈھا، داواں مونڈھا، کولار کی زبان میں دایاں مونڈھا، بایاں مونڈھا، یہ دو مونڈھوں کے درمیان میں نے دیکھا ایک گنڈی کے مانند، گنڈی کے برابر۔ مسلم میں یہ روایت ہے کبوتر جب انڈا ڈالتی ہے، اس کا انڈا جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ انڈے کے برابر یہ دو مونڈوں کے درمیان میں نے دیکھا مہر نبوت کو۔ یہ دو مونڈوں کے درمیان کہاں تھا؟ مسلم کی صاف روایت ہے، عند ناقض کتفہ الیسریٰ، آپ کے دائیں مونڈے کے پیچھے۔ جیسے دائیں طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، بائیں مونڈے کے نیچے دل ہوتا ہے، گویا کہ یہ دل کے پیچھے کے حصے میں اللہ نے آپ کی پیٹھ کے اوپر مہر مار دیا تھا۔ وہ کیا مہر؟ آپ سمجھیے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ نے اپنا قرآن میرے اور آپ کے نبی کے دل پر نازل فرمایا۔ اللہ اپنا قرآن کہاں نازل فرمایا؟ میرے اور آپ کے نبی کے دل پر نازل فرمایا۔ وہ دل کے پیچھے کے حصے میں اللہ مہر مار دیا، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ یہ کیا مہر ہے؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، میرے بندو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی اور پر وحی نازل نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں دیا جائے گا، کسی اور کو رسول نہیں بنایا جائے گا۔ نبیوں کا سلسلہ ختم، وہ مہر نبوت اللہ جل جلالہ میرے اور آپ کے نبی کے بائیں مونڈے کے پیچھے، بالکل دل کے پیچھے کے حصے میں مہر نبوت مار کے امت کو پیغام دے دیا۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھی طرح سمجھیے، تاکہ کل کے دن کوئی کمینہ آپ کے پاس آ کر یہ نہ کہہ دے میں نبی، میں پیغمبر، مجھے مانو، اور تم چلے گئے ماننے کے لیے۔ ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دلیل نمبر 3، ترمذی جلد دوم میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی نبیا۔ میرے امت کے لوگوں سنو، رسالت، نبوت کا عہدہ اللہ نے ختم کر دیا، نبیوں کے، رسولوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور صاف صاف بیان فرمایا، فلا رسول بعدی ولا نبیا، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ کا یہ فیصلہ قیامت کی صبح تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ ابو جہل میں اس میں کوئی فرق نہیں، ابو لہب میں اس میں کوئی فرق نہیں۔ ابو جہل جہنمی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جہنمی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں۔ دلیل نمبر 4، ایک روایت سنا دیتا ہوں، مسلم میں، ترمذی میں، ہر حدیث کی کتاب میں روایت ہے۔ چلو امام بخاری رحمت اللہ علیہ 14ویں پارے میں عنوان باندھا، باب خاتم النبیین، باب خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے، رسولوں پیغمبروں کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے، نبوت کا دروازہ آپ نے ختم کر دیا، رسالت کا دروازہ آپ نے ختم کر دیا۔ یہ عنوان باندھ کر سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ روایت نقل فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری امت کے لوگوں سمجھو، میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، ان تمام نبیوں کی مثال کمثل رجل بنا بیتا، اس آدمی کی طرح ہے کہ ایک آدمی نے ایک بنگلہ بنایا، خوبصورت گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، وہ بنگلے کی شان، اس کی تعریف ہم کیا بیان کریں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ اجمل، حسین و جمیل، شاندار بنگلہ بنایا۔ بنگلہ تیار ہو گیا، فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له، لوگ آ رہے ہیں، بنگلے کو دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، کیا خوبصورت، کیا بہترین، کیا شاندار، ہزاروں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، سب تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں، مگر اس بنگلے کے کنارے میں ایک اینٹ خالی رہ گئی،
ایک اینٹ کو نہیں رکھا گیا، سب تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے جب لوگوں کی نظر وہاں جاتی ہے ایک اینٹ خالی رہ گئی، سب کی زبانوں پر یہی جملہ آتا ہے، کاش ایک اینٹ وہاں رکھ دی جاتی، یہ بنگلہ مکمل ہو جاتا، اس کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی، کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، رتی برابر وہ بنگلے میں، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کاش ایک اینٹ وہاں رکھ دی جاتی۔ یہ مثال دے کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَأَنَا الَّبِينَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے امت کے لوگوں، ایک اینٹ کا جو حصہ خالی رہ گیا نا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں اللہ نے مجھے وہاں رکھ دیا، اب بنگلہ مکمل ہو گیا، اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آخر میں بیان فرمایا، سنو میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کو ایک بنگلے کی مثال دے کر بیان فرمایا، میں آخر میں آیا، وہ بنگلے کو مکمل کر دیا، وہ محل کو مکمل کر دیا، اب کوئی اور آ کر وہ بنگلے کو مکمل کرے ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے ختم نبوت پر ایمان لانا فرض عین، اور یقین کرنا قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اللہ نے آپ پر جو قرآن نازل فرمایا وہ قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے احادیث، آپ کی مقدس زندگی قیامت تک باقی رہے گی، مگر نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہماری رہبری کے لیے، اب ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ کا قرآن موجود، احادیث مبارکہ موجود، اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی عنوان پر بیان کروں گا۔ مجھے ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنا ہے، اس لیے آئندہ جمعہ ختم نبوت پر مزید بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، کیا حال دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کا، یو پی کا ایک ملعون، ایک مردود دہشت گرد نرسنگھ آنند نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، آپ کی ذات پر حملہ کیا گیا، مگر میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنایا، وائرل کیا، آج کی جمعہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک کمینہ میرے اور آپ کے نبی کی شان میں سخت ترین غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ میں اور آپ ایسے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وائرل کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی اچھا کام ہے؟ مشکات شریف میں روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات لے کر آ گئے، تورات لے کر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا نسخہ ہے، یہ کہہ کر پڑھنا شروع کیا، میرے اور آپ کے نبی کا چہرہ بدل گیا،
غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ سیدنا ابو بکر نے عمر کو مارا اور کہا اے عمر، نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے، چہرے کا حال کیا ہے؟ حضرت عمر نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، لال ہو گیا ہے، جلال میں آ گئے ہیں۔ فوراً عمر نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے غصے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ میرا رب اللہ میں راضی، میرا دین اسلام میں راضی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ جب آپ نے یہ کہا آپ کا غصہ دور ہو گیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا اے عمر، تم تورات کیا پڑھتے ہو؟ صاحب تورات موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں۔ موسیٰ کو چاہیے کہ وہ میری اتباع کرے، کامیابی چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ موسیٰ کو چاہیے وہ میری پیروی کرے، میری غلامی کرے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور رات لے کر آ کر پڑھنا شروع کیا۔ میرے اور آپ کے نبی سننا برداشت نہیں کیے، جلال میں آ گئے۔ کوئی کمینہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے کان وہ سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک نیکی سمجھ کر وہ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ غلط کام ہے۔ ایسے ویڈیو گروپوں میں شیئر مت کرو، لوگوں تک مت پہنچاؤ، تم بھی نہ سنو، اوروں کو بھی مت سناؤ۔ ختم کرو ایسی چیزیں۔ اور دوسری بات یہ ہے المومنون کرجل واحد۔ وقت ہو گیا، 1-2 منٹ معاف کر دینا مجھے۔ المومنون کرجل واحد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ساری دنیا میں رہنے والے مسلمان آپس میں ایک آدمی کی طرح ہیں۔ آپس کا اتحاد، آپس کا اتفاق۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں دیوار کی طرح ہے۔ دیکھو دیوار آپس میں جڑ گئے، کتنی مضبوط ہے۔ مکہ مارو تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اور ستی مارو مارتے مارتے تھک جاؤ گے۔ یہ دیوار میں پاور کہاں سے آیا؟ طاقت قوت کہاں سے آئی؟ آپس میں مل گئے، جیسے دیوار مضبوط ہو گئی۔ مسلمانوں آپس میں مل جاؤ، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکتی، آپ کا کوئی بال بینگا نہیں کر سکتی۔ نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کولار کی حد تک میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ آج کولار کا مسلمان ایک نہیں ہوا۔ تمہارا اختلاف تھو ہے تمہارے چہروں پر، افسوس ہے تمہارے چہروں پر۔ نبی کی ذات پر حملہ کیا گیا۔ کولار کے مسلمانوں، کولار کے لیڈروں، کولار کے نوجوانوں، تمہارے نبی کی ذات پر حملہ کیا گیا۔ تف ہے تمہارے چہروں پر، تمہارا دل ایک نہیں ہوا۔ تمہارا اختلاف سامنے ابھر کر آ گیا، تمہارا اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا نام بلند ہو جائے، وہ چاہتا ہے میرا نام آ جائے، وہ چاہتا ہے میرا نام آ جائے۔ کب تک یہ انانیت، یہ غرور، یہ تکبر، اپنے عہدہ کی انانیت کب تک تمہارے دلوں میں باقی رہے گی؟ مجھے بتاؤ۔ ناموس رسالت پر حملہ کیا گیا،
آج تک تمہارے صفوں میں اتحاد نہیں. چاہتے ہیں فلاں لیڈر خوش ہو جائے، آپ کے نبی ناراض، کوئی فکر نہیں، میرا لیڈر راضی ہو جائے، میرا فلاں چمچا راضی ہو جائے. لیڈروں کو راضی کرنے کے لیے، تمہارے چمچوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا سیاست کولار میں چلائی جا رہی ہے. اللہ کے لیے ختم کرو، اللہ کے لیے ختم کرو، نبی کا واسطہ نبی کے لیے ختم کرو، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو. تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دل لے کر آئے گا. نرسنگھ آنند کو خطرناک موت کے حوالے کرے گا. شرط یہ ہے نماز زندہ کرو، تقوی زندہ کرو، سچائی زندہ کرو، امانت داری زندہ کرو، شرم و حیا زندہ کرو، آپس کا اتحاد زندہ کرو، اختلاف ختم کرو، انتشار ختم کرو. پھر دیکھو یہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے. دوبارہ آخر میں چلو میرے جملوں سے آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوگا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک ہو جاؤ. ایک جلسہ کرنے کے لیے انانیت، ایک جلسہ ایک پروگرام کرنے کے لیے انانیت، غرور، میرا نام میرا نام میرا نام، کب تک مرو گے تم؟ چھوڑو، اعمال زندہ کرو، آپس میں اتحاد زندہ کرو، آپس میں مل جاؤ، آپس میں پیار کرو. سینے کو سینہ لگاؤ، بلکہ دل سے دل لگاؤ، دلوں کو پاک کرو. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہندوستان کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرمائے. اللہ یہ مال کے دینے کی برکت سے فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.